السلام علیکم بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی تاریخی ویڈیو میں خلیفہ المقتدر باللہ کی سوانح حیات بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور اسلامی تاریخ سے متعلق ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہماری اس مسلم تاریخ بالکل اس عباسی خلافت کے دوران کیا ہوتا رہا ہے۔ مستقبل المقتدر 14 نومبر 895 کو خلیفہ المعتید کے دوسرے بیٹے کے طور پر پیدا ہوا۔ اس کی والدہ بازنطینی لونڈی شخاب تھی۔ المعتد الموافق کا بیٹا تھا جو ایک عباسی شہزادہ تھا جو اپنے بھائی المعتمید کی حکومت کے دوران خلافت کا اہم فوجی کمانڈر اور ڈی فیکٹو ریجنٹ بنا۔ الموافق کی طاقت کا انحصار غلامان کے ساتھ قریبی تعلقات پر تھا جو کہ اب عباسی فوج کو پیشہ ورانہ بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ غلام عسکری لحاظ سے انتہائی ماہر تھے لیکن بہت مہنگے بھی تھے اور ایک مقنوعہ سیاسی خطرہ تھے کیونکہ ان کی پہلی ترجیح ان کی تنخواہ کو محفوظ بنانا تھا۔ مسلم معاشرے کے مرکزی دائرے سے اجنبی غلاموں کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی وزیر یا کسی خلیفہ کو معزول کرنے کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جیسا کہ سامرا میں انارکی 861 سے 870 کے دوران ظاہر ہوا یا 5 خلیفہ ایک دوسرے کے بعد آئے۔ سامرا میں انارکی کے دوران صوبوں میں خلیفہ کا اقتدار ختم ہو گیا جس کے نتیجے میں 870 کی دہائی تک مرکزی حکومت عراق کے میٹروپولیٹن علاقے سے بعد زیادہ تر خلافت پر موٹر کنٹرول کھو چکی تھی۔ مغرب میں مصر احمد بن طولون کے کنٹرول میں آ گیا تھا جس نے الموافق کے ساتھ شام کے کنٹرول پر بھی اختلاف کیا تھا، جبکہ خراسان اور اسلامی مشرق کے بیشتر حصے پر صفاریوں نے قبضہ کر لیا تھا جنہوں نے عباسیوں کے وفادار گورنر محمد کی جگہ لے لی تھی۔ ابن طہر اسی طرح جزیرہ نما عرب کا بیشتر حصہ مقامی طاقتوروں کے ہاتھوں میں ہار گیا، جبکہ تبرستان میں ایک بنیاد پرست زیدی شیعہ خاندان نے اقتدار سنبھالا۔ عراق میں بھی زنج غلاموں کی بغاوت نے خود بغداد کو خطرہ لاحق کر دیا اور مزید جنوب میں کرمتین کے ایک نیا خطرہ تھا۔ 891 میں اپنی موت تک الموافق مکمل تباہی سے بچنے کے لیے مسلسل جدوجہد سے مصروف رہا، لیکن زنج کو دبانے اور صفاریوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے اختیارات سنبھال لیے اور جب 892 میں خلیفہ المعتمید کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں سے تخت چھین لیا۔ المعتمید جنگجو خلیفہ کا مظہر ثابت ہوگا جس کا اپنے دور حکومت کا پیشرو حصہ ہم پر فصرف کیا گیا۔ وہ مقامی خاندان کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گیا جنہوں نے انارکی کے دوران اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور جزیرہ تاغور کے سرحدی قصبوں اور جبل پر کنٹرول بحال کیا، لیکن فارس اور کرمان پر قبضہ کرنے کی اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ دیگر علاقوں میں تاہم اسلامی دنیا کو ٹوٹنا جاری ہو گیا۔ ساجد خاندان ادھر بائی جان میں قائم ہوا، آرمینی شہزادے حقیقتاً آزاد ہو گئے، یمن ایک مقامی زیدی خاندان کے ہاتھ میں چلا گیا اور ایک نیا بنیاد پرست فرقہ کرمتین ابھرا۔ 899 میں اس نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جانشین المقتدر کے بڑے بیٹے سوتیلے بھائی المقتفی زیادہ بیٹھنے والی شخصیت ہے، لیکن اس نے المعتمید کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور کرماتیوں پر ایک بڑی فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور تلوین کے علاقوں کو دوبارہ فتح کیا۔ یہ سب کچھ ریاست کو جنگ کی طرف راغب کرنے کی قیمت پر آیا۔ مورخ لکھتا ہے المعتید کے الحاق کے وقت خزانے کی دستاویز کی بنیاد پر روزانہ 7915 دینار کے کل اخراجات میں سے کچھ 5121 مکمل طور پر فوجی ہیں۔ 1943
میں ان علاقوں میں جیسے جانوروں کی سواری اور استقبال جو فوجی اور غیر فوجی دونوں طرح کی خدمت کرتے تھے، اور بیوروکریسی کے حرم جیسے علاقوں میں صرف 800 اقوام تھے جنہیں صحیح معنوں میں سویلین قرار دیا جا سکتا تھا۔ حالانکہ اس معاملے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ بیوروکریٹس کا بنیادی مقاصد فوج کی ادائیگی کا بندوبست کرنا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ